امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، شکریہ۔ نمبر 8، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ نمبر 7، من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہے کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی کردار ہیں۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور پر اعتماد ہیں۔ اپنی بڑی بہن کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ زین بیگ بطور فراز متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جو تعلقات میں توازن برقرار رکھنا جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹر ہاف کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 6، فرق 2 مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے درِ عدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 4، تیرے عشق کے نام محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ زاویار نعمان بطور خورشید ایک یتیم ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کے والد کے ابتدائی انتقال نے خورشید کو اپنی زندگی میں کافی سنجیدہ بنا دیا ہے۔ وہ کم بولتا ہے اور اپنے کام کا خیال رکھتا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت رتبہ خورشید کے چچا کی بیٹی ہے۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کے والد نے اسے انتہائی محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ خراب ہے اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ اپنی خالہ کے بیٹے التمش کی محبت میں گرفتار ہے۔
اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 3، چاند تارہ۔ چاند تارہ ڈرامے کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے، جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں، جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ چاند تارہ ایک طنزیہ ماحول میں انسان کی ان چیزوں کی خواہش اور اس کی اہمیت سے ناواقفیت سے متعلق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ کہانی دونوں مرکزی کرداروں کی متضاد زندگیوں اور خواہشات کے ساتھ کھلنا شروع ہوتی ہے۔ دونوں گھرانوں کے نقطۂ نظر اور ماحول کے درمیان فرق چاند اور تارہ کی مخصوص خواہشات کے پیچھے وجوہات کا پتہ لگاتا ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ زندگی بھر کے بندھن میں اکٹھے رہنے کی مسلسل کوششوں میں رہتے ہوئے چاند اور تارہ دونوں بالترتیب پرائیویسی اور خاندانی بندھن کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کے ساتھ انفرادی طور پر جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عامر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب، جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔